بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ اپنے بابا جان سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو لینے کے لیے اس کے سسرال گئے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی عہد کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول پر وہیں پر کچی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ آج یہ بڑی عظیم بات تھی کہ آج حضرت علی بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو حضرت علی نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی کوٹ کوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہیں اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ دوستو، اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو معاف سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے،
تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے اس لیے پابند کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد پھر سے خبر آئی تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد 4 دن گزرے کہ خبر آئی کہ تمہارا باپ انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے آ کر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس صورت میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے آ کر پتہ کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین پر پہرہ دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، آپ نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر دوستو، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور بھی زیادہ کرتی ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تجھ سے نہیں ڈرتی۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے گھر سے کبھی مت نکلے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے پیاری بہنوں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گی، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور دنیا کے تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔